یہ میرا ایک مشورہ ہے آپ کے لیے کہ دوستوں کو دیکھ کر گروپ کا انتخاب آپ نے نہیں کرنا۔ اپنی دلچسپی، صلاحیت اور مستقبل کے مقصد اور یونیورسٹی کی ضروریات کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ بچوں آپ لوگوں نے میٹرکس میں اچھے نمبر لیے ہوں گے۔ تو بچوں، میٹرک کے بعد ایک غلط فیصلہ آپ کے پورے مستقبل کو بدل سکتا ہے۔ کیا آپ پری میڈیکل لیں، آئی کام، آئی سی ایس، پری انجینئرنگ یا ایف اے؟ کون سا گروپ سب سے زیادہ اسکوپ رکھتا ہے اور کون سی ڈگری کے بعد سب سے اچھی نوکری اور زیادہ تنخواہ ملتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہر گروپ، ہر ڈگری اور اس کے مستقبل کے بارے میں مکمل معلومات دوں گا، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بچوں، سب سے پہلے ہے ایف ایس سی پری میڈیکل۔ اگر آپ کو بایولوجی پسند ہے اور آپ ڈاکٹر یا ہیلتھ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں تو ایف ایس سی پری میڈیکل آپ کے لیے بہت اچھی فیلڈ ہے۔ اب اس میں جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بچوں، ایف ایس سی پری میڈیکل کے جو سبجیکٹس ہیں، جو مین سبجیکٹس ہیں، وہ بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس ہے۔ اس میں میتھمیٹکس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایف ایس سی پری میڈیکل میں میتھمیٹکس نہیں ہے، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس اور باقی جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سب میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، انگلش، اردو، اسلامیات اور پاک اسٹڈی وغیرہ۔ اب اگر آپ ایف ایس سی پری میڈیکل لیتے ہیں تو فیوچر فیلڈز کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے بچوں ایم بی بی ایس، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر بننے کی ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 2 سال کے بعد یعنی سیکنڈ ایئر کے بعد پھر آپ نے 5 سال جو ہے وہ ایم بی بی ایس کی ڈگری جو وہ حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی 5 سالوں میں۔ اور اس میں ہاؤس جاب بھی شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو آپ کو جابس ملتی ہیں وہ ہسپتال میں اور آپ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے بچوں بی ڈی ایس، یعنی ڈینٹل ڈاکٹر ہے۔ اس کی مدت 4 سال ہوتی ہے اور ہاؤس جاب بھی ہوتی ہے، اور اس میں ڈینٹل جو کلینک ہوتے ہیں اور ہاسپیٹل ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ اس کے بعد بچوں ڈی پی ٹی، ٹھیک ہے؟ فزیو تھراپسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کی مدت بھی 5 سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو ہسپتال میں یا اسپورٹ جو سیکٹرز ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے فارما ڈی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ادویات کے ماہر ہوتے ہیں، اس کی مدت بھی 5 سال ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو جو فارما جو کمپنیز ہوتی ہیں، میڈیسن بنانے والی کمپنیز، ان میں آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ اس کے بعد بچوں بی ایس نرسنگ، ٹھیک ہے؟ مریضوں کی دیکھ بھال بھی آپ جو ہے وہ بایولوجی پڑھ کے کر سکتے ہیں۔ اس کی مدت جو ہے وہ 4 سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بی ایس نرسنگ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بیرون جو ممالک ہیں وہاں پر اس کا جو بہترین مواقع موجود ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں بی ایس بایو ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے؟ اس میں ریسرچ ہوتی ہے اور ویکسینیشن وغیرہ کی معلومات جو ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں، اور اس کی جو مدت ہے وہ بھی 4 سال ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے؟ لیبارٹری میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس میں آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کی مدت بھی 4 سال ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بچوں ایف ایس سی پری انجینئرنگ، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری فیلڈ ہے میٹرک کے بعد۔ اب ایف ایس سی پری انجینئرنگ، اگر آپ کو میتھمیٹکس پسند ہے
تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ کیمسٹری، فزکس اور میتھمیٹکس یہ مین سبجیکٹس ہیں۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد جو ہے وہ آپ سول انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ، مکینیکل انجینئرنگ، آرکیٹیکچر بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کی جو آگے فیلڈ ہے وہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹا سائنس کی فیلڈ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سڑکیں، پل اور عمارتیں وغیرہ بنانے کا شوق ہے تو یہ سب کچھ سول انجینئرنگ میں آئے گا، اور یہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد ہی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بجلی یا پاور جو سسٹمز ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ کو ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد ہی یہ والی فیلڈ ملتی ہے۔ مکینیکل انجینئرنگ بھی آپ کو ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد ہی ملے گی۔ اگر آپ کو نقشے وغیرہ بنانے کا شوق ہے وہ بھی ٹیکچرز میں آئے گا، اور یہ بھی آپ کو ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد ہی آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں جو تیسری فیلڈ ہے آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس ایف ایس سی یا آئی سی ایس، ٹھیک ہے۔ ایف ایس سی یا آئی سی ایس۔ اب آئی سی ایس اور ایف ایس سی میں ایک سبجیکٹ کا غالباً فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اس میں جو ہے نا وہ کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹکس اور فزکس یہ مین سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایف سی ایس رکھتے ہیں تو اس میں کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹکس اور فزکس آئے گا، اور اگر آپ آئی سی ایس رکھتے ہیں تو اس میں کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے مین سبجیکٹس اردو، انگلش، اسلامیات اور پاک اسٹڈی وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ کو کمپیوٹر پسند ہے تو یہ والا گروپ آپ کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سافٹ ویئر، ایپس یا ویب سائٹس کے بارے میں جو ہے وہ اگر آپ کو نالج ہے اور آپ کو یہ والی فیلڈ پسند ہے تو آپ بی ایس کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ آپ کو لازمی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو آئی سی ایس یا ایف ایس سی جو ہے یہ والا گروپ آپ کے لیے میٹرک کے بعد بہت بہترین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں، سائبر سیکیورٹی کی آگے آپ کے لیے فیلڈز موجود ہوں گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ آپ کے لیے آگے موجود ہے، ڈیٹا سائنس کی اور ویب ڈیولپمنٹ کی جو فیلڈز ہیں اس میں آپ آگے جا سکتے ہیں، اور ان کا جو ہے یہ آج کل بہت سکوپ ہے، آنے والے دور میں جو ہے اس کا سکوپ بہت لازمی ہے۔ اور اس کے بعد بچوں جو چوتھی فیلڈ ہے وہ ہے آپ کے پاس آئی کوم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بزنس اور کامرس پسند ہے تو آئی کوم کی فیلڈ آپ کے لیے بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس میں جو ہے پرنسپل آف اکاؤنٹنگ، پرنسپل آف کامرس، اکنامکس، بزنس میتھمیٹکس، ٹھیک ہے، یہ والے جو ہے سبجیکٹس اہم ہیں۔ باقی جو ہے 4 سبجیکٹ جو ہوتے ہیں انگلش، اردو، اسلامیات اور پاک اسٹڈی، اور ایک اور سبجیکٹ نیو ایڈ ہوا ہے یہ ترجمۃ القرآن، یہ والے جو ہیں سبجیکٹس، ٹھیک ہے۔ انگلش، اردو، اسلامیات، مطالعہ پاکستان اور ترجمۃ القرآن یہ والے سبجیکٹس ساری فیلڈز میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئی کوم میں جو ہے جو سبجیکٹ باقیوں سے بالکل تبدیل ہوں گے، 4 سبجیکٹ وہی ہوں گے اور 4 سبجیکٹ آپ کے اور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پرنسپل آف اکاؤنٹنگ، پرنسپل آف کامرس، اکنامکس اور بزنس میتھمیٹکس، ٹھیک ہے۔ اس کی جو فیوچر کی فیلڈز ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ BBA کر سکتے ہیں، یعنی بزنس مینجمنٹ کی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں، آگے بی کوم آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بی کوم اکاؤنٹنگ کی آگے فیلڈ ہے، CA آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ CA جو ہے یہ سب سے زیادہ تنخواہ والی فیلڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ ACCA کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، بینکنگ ہے۔ اس کے بعد فائنینس کی فیلڈ آپ کے پاس آ کے موجود ہوتی ہے۔
کے بعد بچوں جو پانچویں فیلڈ ہے وہ ہے ایف اے۔ اگر آپ کو آرٹس یا ہیومینٹیز پسند ہے تو ایف اے جو ہے آرٹس کی فیلڈ یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ایف اے میں بچوں جو آپ کے پاس سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ انگلش، اردو، اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز، یہ جو 4 سبجیکٹس ہیں یہ لازمی ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے آپ جو سبجیکٹس اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی مرضی سے آپ ایجوکیشن رکھ سکتے ہیں، سیوکس رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، اکنامکس ہے، فائن آرٹس، عربک، پرشین، پنجابی، کمپیوٹر سائنس، تو یہ والی جو فیلڈ سبجیکٹس ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں۔ 4 سبجیکٹ لازمی ہوں گے آپ کے پاس ایف اے میں، انگلش، اردو، اسلامیات اور پاک اسٹڈیز، یہ سبجیکٹ تمام فیلڈز میں لازمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اور ایف اے میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے آگے سی ایس ایس کی فیلڈ ہے، ٹیچنگ کی فیلڈ ہے، لا ہے، ٹھیک ہے، سائیکولوجی کی فیلڈ ہوتی ہے آپ کے لیے، سوشل سائنسز کی فیلڈ آپ کے لیے موجود ہے، اور ایف اے میں جو ہے پھر آگے آپ گورنمنٹ جابس میں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بایولوجی پسند ہے تو آپ پری میڈیکل آپ نے لازمی کرنا چاہیے۔ اگر میتھمیٹکس پسند ہے تو آپ نے پری انجینئرنگ آپ کو کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو کمپیوٹر پسند ہے تو آپ کو آئی سی ایس یا ایف سی ایس کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو بزنس پسند ہے تو آپ کو آئی کام کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو آرٹس کا شوق ہے اور آپ سی ایس ایس کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو ایف اے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ میرا ایک مشورہ ہے آپ کے لیے کہ دوستوں کو دیکھ کر گروپ کا انتخاب آپ نے نہیں کرنا، اپنی دلچسپی، صلاحیت اور مستقبل کے مقصد اور یونیورسٹی کی ضروریات کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کون سا گروپ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آن لائن سمارٹ اسٹڈی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ سب کو آپ کے مستقبل میں بہترین کامیابیاں عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں، اللہ حافظ۔